اے مالک کریم میں یہ چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ فاکثر الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود شریف پڑھا کیجیے۔ اس روایت پر غور کیجیے، ایک ہے ہماری زبان، دوسرا ہے اسی زبان سے ادا ہونے والا کلام۔ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، زبان اور کلام، کچھ بھی نہیں ہے۔ یوں ہمارے دل اور ہمارے دل میں ابھرنے والے خیالات، اس میں کتنا فاصلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری روح ہمارے بدن کے درمیان، ہماری آنکھ اور اس آنکھ میں موجود نور کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ اگر اس سے بھی زیادہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہمارے محبوب پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ تو یقیناً ہم بھی اللہ کا قرب چاہتے ہیں، رب کریم کا قرب نصیب ہو جائے، اس کے بعد چاہتی کیا ہے؟ جب مالک کا قرب مل گیا پھر کمی ہی کیا رہ جاتی ہے؟ یہ قرب ملے گا کیسے؟ درود پاک پڑھنے سے ملے گا۔ اور اللہ پاک ہمیں اتنی عظیم نعمت حاصل کرنے کے لیے اتنا آسان عمل پابندی سے کرنے، یعنی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ دن اور رات کا یہ جو سلسلہ ہے یہ عام نہیں ہے۔ سلسلہ روز و شب، نقش گر حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات تجھ کو پرکھتا ہے، یہ مجھ کو پرکھتا ہے۔ یہ سلسلہ روز و شب سے رفیع کائنات، یعنی دن اور رات کا یہ آنا جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کو ہم روٹین میں سمجھتے ہیں۔ کبھی ٹھیک ہے دن ختم ہو رہا ہے، ابھی رات شروع ہو جائے گی، رات ختم ہوئی دن شروع ہو جائے گا، روٹین کے معاملات ہم سمجھتے ہیں، یہ عام بات نہیں ہے۔ رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، ہفتے کے بعد دوسرا ہفتہ، مہینے کے بعد دوسرا مہینہ، ایک سال کے بعد دوسرا سال، یہی پیغام دیتا ہے کہ یہاں سب فنا ہے، دنیا فانی ہے، اہل دنیا فانی، شہر و بازاروں کو ہو صحرا فانی، دل شاد کریں کس کے نظارے سے حسن، آنکھیں فانی ہیں یہ تماشا فانی، سب کچھ فانی ہے۔ جو قرآن پاک کی آیت ہم نے سنی، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ دن رات کے اس سلسلے میں حکمت کیا ہے۔ اچھا ہوتا ہے وہوا، اور وہی ہے، کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ آیت میں آگے دن رات کے سلسلے کا ذکر ہے، اللہ پاک نے اس کے ذریعے ہمیں اپنی پہچان کروائی ہے، یعنی یہ اس آیت کریمہ کا پہلا سبق ہوا کہ یہ دن اور رات کا آنا جانا اللہ کے وجود اور اس کے ایک ہونے کی دلیل ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دن اور رات کو فضولیات میں ضائع نہ کریں، غور و فکر کریں، اس کے ذریعے اللہ کی قدرت، اس کے اختیارات اور اپنی بے بسی کی پہچان حاصل کریں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ وہوا، اور وہی ہے، کون ہے؟ الذی جعل اللیل والنہار، جس نے رات اور دن کو بنایا، کیا بنایا؟ خلفتن، خلفتن، خلیفہ، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ رات ہوتی ہے، دن آ جاتا ہے، پھر رات ہو جاتی ہے، پھر دن نکل آتا ہے، ہزاروں سال ہو گئے یہی سلسلہ چل رہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا کیوں ہے، کس لیے ہے؟ فرمایا لمن ارادہ ان یذکر او ارادہ شکورا، اس لیے یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ پہلا سبق اس سے ملا کہ خلفتن، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، یعنی دن اور رات ایک دوسرے کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں۔ مطلب یہ کہ رات کے بعد دن کا آنا، ہفتے کے بعد دوسرا ہفتہ، مہینے کے بعد دوسرا مہینہ، سال کے بعد نیا سال آنا، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم فضولیات میں کھو جائیں، گناہوں کا بازار گرم کریں، خرافات میں پڑ جائیں، غفلت میں پڑ جائیں، بلکہ ایک اور موقع مل جاتا ہے بیداری کا، کہ ہم پچھلی کوتاہیوں پہ شرمندہ ہو جائیں کہ دن میں جو غلطیاں ہو گئیں ٹھیک ہے اب رات میں نہیں کریں گے، رات ضائع کر دی تو چلو اب دن شروع ہو رہا ہے، پھر نئے سرے سے توبہ کرتے ہیں۔
اللہ کی عبادت کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، آخرت کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اپنی کوتاہیوں، کمیوں، خامیوں کو دور کرنے کا موقع ملتا ہے ہمیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رات کو تلاوت نہ کر پائے، یقیناً آپ اس پر غمگین ہوئے ہوں گے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا اے ابن خطاب، اللہ پاک نے تمہارے لیے ایک آیت نازل فرمائی ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اے عمر، اگر رات کو نفل نہ پڑھ پاؤ تو دن میں پڑھ لو، جو نیکیاں دن میں نہ کر سکو، اب رات آ گئی نا، اب رات کو کر لو۔ رات گناہوں میں گزار دی، غفلت میں گزار دی، توبہ کرو، اب وہ کمی کوتاہی دن کو پوری کر لو۔ تو دن اور رات کا آنا جانا، ہفتوں مہینوں کا تبدیل ہونا، سالوں کا تبدیل ہونا، یہ فضولیات میں مشغول ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بیداری کے لیے ہے، جاگنے کے لیے ہے، کہ ہم پچھلی کمیوں، محرومیوں کو پہچانیں، دل سے شرمندہ ہوں، احساس پیدا کریں، ان کمیوں کا ازالہ کریں، جو نیکیاں دن میں نہیں کر پائے رات کو کر لیں، جو رات کو رہ گئیں دن میں پوری کر لیں۔ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں، وہ یہ کہ ہمارے 2 دن کبھی بھی ایک جیسے نہ ہوں، ہمارے اعمال میں، کردار میں، اخلاق میں، علم میں، عمل میں ہر روز ترقی ہونی چاہیے، بہتری آنی چاہیے۔ منقول ہے کہ ایک نیک بندے کی قسمت جاگی، اسے خواب میں پیارے آقا کی زیارت نصیب ہوئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 2 دن ایک جیسے ہوں، یعنی جیسا کل گزرا تھا آج بھی ویسا ہی گزرا، مطلب کل 5 نیکیاں کی تھیں آج بھی 5 نیکیاں کی، نیکیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، یا کل گناہوں میں گزرا تھا آج بھی گناہوں میں گزرا، توبہ نہیں کی، ایسا شخص دھوکے میں ہے۔ اور جس کا آج کل سے زیادہ برا ہو وہ ملعون ہے، سرکار فرما رہے ہیں وہ ملعون ہے۔ کل زیادہ نیکیاں کی آج کم کر دیں، کل گناہ جو نہیں کیے تھے آج وہ بھی کر دیے۔ ہمارے یہی ہے، ہم جو بڑے ہو رہے ہیں، موت کے قریب ہو رہے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں، وہ گناہوں کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، نیکیوں کا سلسلہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔